بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان میں ہونے والی مبینہ مجوزہ آئینی ترامیم جس کا مسودہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، اس میں کل ایک نیا تلاطم اس وقت آ گیا جب مولانا صاحب کے لیگل مائنڈ جناب کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے پروگرام میں پھر اور بھی جگہوں پہ بات کی انہوں نے پھر کہ بلکہ آج تکرار کی اس کی کہ ذرا بالکل اپنی بات پہ قائم ہوں. اس میں کچھ بڑی ہوش ربا باتیں کر دی اس آئینی پروسیس کے حوالے سے. وہ کیا معاملہ ہوا اور اس میں موٹی موٹی باتیں ہیں کیا، ذرا اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی ریلیونٹ شخصیت ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ذرا کوئکلی ایک ریکیپ دیکھ لیجئے کہ یہ معاملہ نے ایک نیا ٹرن لیا یا ایک نئی رخ کی جانے چلا گیا. وہ کیا ہوا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی واز کائنڈ انف، جب ہماری ان سے بات ہوئی آج سے کوئی 2 روز پہلے، تو انہوں نے بہت تفصیلی بات کی. آئین کا آرٹیکل 8 یعنی جو بات ہو رہی تھی آسان الفاظ میں یہ کہ جناب ایسی کوئی ترمیم ہو جائے گی جس کے بعد سویلینز کو ملٹری کوڈ کی طرف لے کے جانا بڑا آسان ہو جائے گا. اس حوالے سے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حکومت تو یہ چاہتی تھی، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہم یہ اس کی حمایت نہیں کریں گے اور یہ نہیں ہو پائے گا. یہ بڑی پوزیشن بھی انہوں نے ظاہر ہے جس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ذرا دیکھیں. تو جہاں تک اس ترمیم کے حوالے سے ملٹری فائلز کے پروپوزل تھا، آئی وڈ سے ود ان دا وش لسٹ بالکل 2 پروپوزلز تھے. ایک ویسے جیسے ملٹری کورٹس پہلے بنائے تھے فور بلیکر دین بلیک ٹیررسٹ جو ہم نے اے پی ایس کے واقعہ کے بعد بنایا تھا، اور دوسرا کچھ آرٹیکل 8 کی ترمیم کے حوالے سے جو حملے ہوتے ہیں ملٹری انسٹالیشنز پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پورا سلسلے کے حوالے سے یہ تھا کہ اس وقت ہم اس قسم کی آئین کے حق میں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنا ووٹ ڈالیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دی گورنمنٹ therefore would have. اور پہ تفصیل بات کی، لیکن قصہ مختصر یہ تھا. اب کامران مرتضیٰ صاحب جب کل آئے تو انہوں نے یہ کہہ کے حیران کیا کہ جس کا خلاصہ یہ تھا اور ایگزیکٹلی کیا کو دکھا دیں گے تاکہ یہ نہ ہو کوئی کہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیا آپ نے کیا، کہ نہیں صاحب ایسا ہرگز نہیں ہے. آرٹیکل 8 کے حوالے سے یعنی یہی سویلینس کو ملٹری کوڈ اور بنیادی حقوق کے حوالے سے بہت خوفناک چیز آئین میں موجود، آئینی ترمیم میں موجود تھی اور بلاول صاحب اس پر اگریڈ تھے. نہ صرف یہ کہ اگریڈ تھے بلکہ میں نے ان سے کہا خود کہ چیئرمین یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، میری تو مجبوری ہے، آپ اس پہ احتجاج کر دیجیے گا، ہم سے جتنا ہو سکا ساتھ دے دیں گے آپ کا. ظاہر و سارا کریڈٹ انہوں نے لیا ان سے واپس اور کہا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کروایا. وہ ایگزیکٹلی کیا کہا وہ بھی دیکھ لیں. بات کرتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں. وہ ڈاکومنٹ جس دن انہوں نے اس پہ اس کو ووٹ کروانا تھا، اس سے جو پہلے کی رات تھی مڈ نائٹ میں اراؤنڈ 2 بجے وہ انہوں نے بھجوایا مولانا صاحب کے گھر میں کسی کالے سے لفافے میں تھا. پھر اس کے بعد وہ میرے حوالے ہوا کہ آپ اس کو پڑھیے. ابھی یہ 2 بجے کا ٹائم ہوگا. اس کے بعد ابھی اس کو پڑھنا شروع ہی ہم کر رہے تھے تو بلاول آ گئے. تو چونکہ اس میں آرٹیکل 8 کی بات تھی تو میں نے بلاول صاحب سے کہا کہ چیئرمین یہ کیا اس میں یہ آرٹیکل 8 پہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہاں مجبوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. آپ نے پریسائزلی میں بلاول صاحب سے کہا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اب مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل یہی بات تھی اور یہ اس پہ کافی اور اس میں بہت بڑا تفصیل سے انہوں نے بات کی، لیکن انہوں نے خلاصہ بتا دیا. اور آخر میں دیکھ لیجیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بلاول زرداری صاحب نے یہ رسپونڈ کیا ہے اس چیز کو ان الفاظ میں. مرتضیٰ صاحب کا ماضی مجھے اتنا معلوم نہیں ہے. انفارچونیٹلی کلیئرلی کوئی مس کمیونیکیشن ہوا ہے. اگر کامران صاحب مرتضیٰ وہاب صاحب کا فون اٹھا دیتے ابھی تک ہم ان پرسن اس کو کلیریفائی کر دیتے. نہ کوئی مجبوری تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف تھا. ہم نہ خوف کا سیاست کرتے ہیں نہ مجبوری کا سیاست کرتے ہیں. اس رات میں جب پہنچا اس کے بعد کامران مرتضیٰ صاحب ڈرافٹ پڑھنا شروع کر دے، اس سے پہلے نہیں. جو پھر یہ ان الفاظ میں انہوں نے اپنی داستان بتائی اور اس میں بھی کامران مرتضیٰ صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب کا اس میں بڑا تذکرہ تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اس حوالے سے بڑے ریلیونٹ ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر شکریہ آپ نے بلایا. ابھی آپ سے ذرا بات زیادہ ہو جائے اس لیے ہم نے چلایا نہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے اس پوزیشن کو ریپیٹ کیا ہے، پھر ریپیٹ کیا ہے، ابھی 10:20 پہ پھر ریپیٹ کیا ہے ان الفاظ میں کہ نہیں بلاول صاحب یہ درست بات نہیں کہہ رہے ہیں. بالکل بلاول صاحب اس حق میں تھے کہ آرٹیکل 8 کے حق میں ہو جائے قانون، یعنی قانون سازی، اور ہم نے اسے روکا.
جو پوزیشن لی بلاول صاحب نے, اور یہ کوئی تحریک انصاف کا بندہ نہیں کہہ رہا, کوئی صحافی تجزیہ نہیں دے رہا, خود کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کیا ہوا؟ وسیم بیان برائے بیان پھر چلتا رہے گا. فضا خراب ہو گئی ذرا اس بیان سے؟ نہیں, دیکھیں جب قیادت ڈائریکٹلی ان ٹچ ہوتی ہے اور قیادت کلیئر ہو, کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو کہ ہاں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اور کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کی ضرورت ہے, اور جس کے اوپر آپ سب اگری کر جائیں اس ڈاکیومنٹ کو پھر آگے لے جانے کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں فضا خراب نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی کیا ہوا جب آپ, کیونکہ وہ تو پریسائزلی بتا رہا ہے کہ جناب بلاول صاحب آئے تو میں نے کہا ہے کہ چیئرمین کیا ہے آرٹیکل 8 والا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں, مجبوری ہے. دیکھیں میں تو کل بھی اس بات, اس وقت آپ گئے تھے نا, ساتھ میں رات 2 بجے گئے تھے. دیکھیں مولانا صاحب سے بلاول صاحب کی 3 ملاقاتیں ہوئی. صحیح. ہفتے کی روز رات کو ملاقات ہوئی مولانا صاحب کے گھر پہ, کوئی پوشیدہ ملاقات نہیں ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ بلاول صاحب مولانا صاحب کے گھر آئے, اور یعنی جب ہفتے کو صبح اجلاس لگا ہوا تھا, ہفتے کی رات کو اتوار کو اجلاس تھا. ہاں ٹھیک جی, ہفتے کی رات کو بلاول صاحب آئے اور بلاول صاحب نے مولانا صاحب سے ملاقات کی, اور مولانا صاحب کے ساتھ وہاں پر ان کی اور شورا کے اراکین تھے, اور بلاول صاحب کے ساتھ ہم لوگ بھی موجود تھے. بالکل, اس کی ویڈیو بھی ہے. جی, اتوار کے روز بلاول صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی رات کو, جب کمیٹی کے اجلاس میں مولانا صاحب خود تشریف لائے, اور دن میں کامران مرتضیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی, اور شاہدہ بی بی جو ان کی پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہیں ان سے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی, اور وہ کلوز بائی کلوز ریڈنگ اس کے اندر کی گئی. اور تیسری ملاقات یا چوتھی ملاقات پھر بلاول صاحب کی مولانا صاحب سے پیر کے روز شام کو ہوئی, جب وہ پھر ان کے گھر تشریف لے کے گئے, اور ان سے بات یہی ہوئی کہ جی ہمیں کس طریقے سے اس حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پہلی ملاقات کا کہہ رہے ہیں کہ پہلی جب ملاقات ہوئی تب میں نے کہا کامران صاحب سے, بلاول صاحب سے, کہ سر یہ کیا ہے چیئرمین, یہ آرٹیکل 8 اپنا واقعی نہیں ہوا. کامران صاحب نے تو بہت ساری شکوں کے اوپر اعتراض اٹھایا, ان کا رائٹ ہے, لیکن سب سے زیادہ تو یہ والی جی, لیکن میں اس کو برملا کہوں گا اور ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ بلاول صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. میں آج بھی کہتا ہوں میرٹ کے اوپر آئیں, ان چیزوں کو چھوڑ دیں. کامران صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 8 خراب ہے, جو حکومت کی تجویز تھی. بلاول صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں, میں بھی کہتا ہوں چلے آرٹیکل 8 کو سائیڈ میں رکھ دیجیے, اور بتائیے کیا خرابی ہے. آرٹیکل 8 خراب ہے. دیکھیں آرٹیکل 8 کو, یعنی آرٹیکل 8 میں ترمیم ہے جو گورنمنٹ لائی تھی, دیکھیں ترمیم کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر کامران صاحب کا ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, حکومت کا ایک اور پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, اور بلاول صاحب کا ایک برج کا کردار ادا کریں, کیسے چیزوں کو برج کر کے آگے لے کر چل سکیں. لیکن بتائیے نا ایشو کس چیز کے اوپر ہے. اب ایک منٹ, ہم گفتگو جو ہے نا میرٹ پر نہیں کر رہے ہیں, ہم گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں باقی چیزوں پہ. میں ایک بڑا چھوٹا سا سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ لائرز موومنٹ 2007 میں سٹارٹ ہوئی تھی, کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسے, ہر شہری سے پیار کرے گی. سب نے کہا تھا نا کہ اب انصاف کا نظام وضع ہو گیا ہے, بالکل کلیئر ہے, اب انصاف سستا اور انصاف معیاری انصاف ملے گا. مجھے آج بتائیے کیا انصاف مل رہا ہے؟ کیا نظام کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے کیا اسٹیبلش کر رہے ہیں آپ؟ میں اسٹیبلش یہ کر رہا ہوں کہ نظام میں خرابی ہے, اور پارلیمان کا بنیادی کام ہے اس کاغذ کے تحت, اس کتاب کے تحت, کہ ہمارا کام ہے, پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اصلاح کرے. تو وہ اصلاح کرنے کی کوشش نہ کہ مزید اس میں خوفناک چیزیں آ جائیں. تو اب آرٹیکل 8 پہ ہی بات کر لیتے ہیں, جس میں یہ ہے کہ جناب یعنی جو ظاہر رپورٹڈ چیزوں پہ بات کر رہے ہیں, یا تو آپ ہوتا ہے کہیں کہ نہیں بجا, یہ بات ہی غلط ہے, ایسا کچھ نہیں. بائی دا وے کامران مرتضیٰ یہ بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان وہ جو مسودہ تھا اس میں آرٹیکل 8 کے حوالے سے ترمیم تھی, وہ مسودہ میرے پاس پڑا ہوا ہے آج بھی, جس پہ میں نے بلاول صاحب کو اگین میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سر یہ کیا. اور اس کے تحت خلاصہ یہی ہے, اگین آفیشلی تو کے بعد رپورٹ نہیں ہوئی, کہ بہت آسان ہو جاتا کسی بھی سویلین کو ملٹری کورٹس کی طرف لے کر جانا. آپ لوگ بھی اس کے خلاف تھے, یا چونکہ مولانا خلاف تھے اس لیے آپ لوگوں نے اس کو نکلوا دیا؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بلاول صاحب پیریوڈکلی انگیج کرتے رہے. ہم تو ملٹری کورٹ کے اس ایسپیکٹ سے سوچتے ہیں کہ آپ کو عدالتی نظام کو لیٹ سے ٹھیک کرنا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح 21ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس انسیڈنٹ ہوا تھا تب کنسنسس بلڈ کر کے ملٹری کورٹس آئے تھے, تو اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کا جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے. ہم کہیں کوئی بلینکٹ پاور کسی ایک فرد کو, کسی ایک ادارے کو دینے پر بلیو نہیں کرتے. گورنمنٹ کیا چاہتی تھی آرٹیکل 8 کے حوالے سے, وہ کیا چاہ رہی تھی؟ ایک پروپوزل ان کے پاس تھا نا کہ ملٹری کورٹ بننے چاہیے, آئینی ترمیم ہو جائے, باقاعدہ عدالت بن جائے جس میں سیویلینز کا ٹرائل ہو سکے. جی, تو اس کے اوپر بلاول صاحب نے ان کے ساتھ انگیج کیا, انہوں نے کہا نہیں جی
کہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک ملٹری کورٹ میں کسی شخص کو بھیج دیں گے, اس کا جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے. کس بیسس پہ کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ امینڈمنٹ اپہولڈ انہوں نے کی, بٹ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹس کو اس کو ریویو کرنے کا اختیار ہوگا. جو مسلمہ اصول ہے نا انہی اصولوں کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. بٹ دیکھیں میرٹ پہ بات آ رہی تھی, لیکن آپ یعنی اس چیز کو اگنور کیا نہیں جا سکتا کہ چونکہ یہ جو بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ظاہر جمہوریت کی اور اس کی بہت بات کرتی ہے, ڈیموکریٹک کریڈینشل میں قربانی ہے, اگر ایک ساتھی آ کے کامران مرتضی وہ یہ کہہ دیں کہ اتنا خوفناک ترمیم تھی اور اس میں بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے بھٹو صاحب کے نوازے بند کمرے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی اس کو نہیں مانتا ہوں لیکن کریں مجبوری ہے. آپ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. یا تو آپ کہیں کہ ایسا ہوا ہے نہیں ہوا, میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں آپ کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کہ ایسی بات بلاول صاحب نے نہیں کی. یہ میں کل ٹویٹ پہ بھی کہہ چکا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے. آج کل ہماری پرومس بات نہیں ہوئی تھی نا, کل وہ بات اور نکل گئی تھی. سوری, میں صبح جب مارننگ شو کیا تھا اس پہ بھی میں نے کلیریفائی کیا, میں ان رائٹنگ کچھ نہیں ہوا ہے. کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی کہ مجبوری ہے. اگر مجبوری والے لوگ پیپلز پارٹی والے ہوتے نا تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے جو ماضی میں تکالیف کاٹی ہیں اور آج بھی کاٹتی ہیں, آج بھی کیسز جو چل رہے ہیں وہ حالات ہمارے نہیں ہوتے. ٹھیک, سو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ والی جو ترمیم تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس پہ آپ کا اور JUIF کا دونوں کا موقف تقریباً یکساں ہی تھا, آپ دونوں سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں اس کو قانونی جو سپریم کورٹ خود اصول طے کر چکا ہے اسی پہ رہیں, آپ اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو گئی ایک بات. اور ہم نے اس کو حکومت کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا تھا. سو اب یہ تو نہیں ہوتا جی کہ ہم نے حکومت کو راضی کیا کہ ایبسولوٹ رائٹ مان گئی اس پہ, بالکل کہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہونا چاہیے, جوڈیشل ریویوز کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سو اب یہ کہنا یہ سمجھنا ٹھیک ہوگا کہ اب اس متعلق کوئی ترمیم نہیں آنے لگی. جی ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. 63A کا جو فیصلہ آیا, جس طرح اس پہ انہوں نے یہ رائے دی کہ جناب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے لیکن فیصلے کو آئینی ترمیم کے ذریعے نہیں پلٹا جانا چاہیے, ریویو کے ذریعے پلٹا جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں آئینی ترمیم کے ذریعے پلٹا جانا چاہیے؟ یہ بڑا آپ نے معصومانہ سوال, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا. میں تو ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ جب باتیں کانفیڈنس میں کی جاتی ہیں وہ پبلکلی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی اور اس گفتگو میں جب 63A کا ذکر آیا, پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ جو سپریم کورٹ نے تشریح کی 63A کی, اس نے آئین سے تجاوز کیا. جو الفاظ قانون میں لکھے ہوئے ہیں نا وہ مبہم نہیں ہے. اس پہ کون, آپ نے کہا کہ سب متفق ہیں؟ سب PTI متفق نہیں ہے, وہ چھوڑ دیں. میں ابھی تو ہم PTI کرکٹ ٹیم بنی ہے نا سیاسی جماعت, ہم JUI کی بات کر رہے ہیں نا, ہم JUI سے بات کریں تو وہاں مولانا صاحب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں, ان کی شورا بھی اتفاق کرتی ہے. کامران مرتضی صاحب خود کہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب یہ جو ترمیم, یہ جو فیصلہ تھا نا سپریم کورٹ کا, یہ غلط ہے. رائٹ, بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں اس کی اصلاح نہ کریں. نہیں, وہ کہتے ہیں اصلاح کریں عدالت میں ریویو فائل کر کے. تو اس کا مطلب پارلیمان کا کام قانون سازی نہیں ہے. عدالت روز حکومت کو, پارلیمان کو کہے کہ تمہاری فلاں چیز خراب ہے, ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور پارلیمان جس کا بنیادی کام ہے کہ قانون سازی کرے, قانون میں اگر کوئی ابہام ہے اس کو دور کرے, جو کہ یہ کتاب ہم کو دیتی ہے. رائٹ, آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہ کریں. سو پریسیڈنٹ پھر یہ سیٹ نہیں ہو جائے گا, پریسیڈنٹ بھی سیٹ کہ جناب سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا, پارلیمان کو ٹھیک نہیں لگا تو 2/3 مینج کرے اور بڑھا دے فیصلے. تو مجھے ایک بات, خطرناک پریسیڈنٹ نہیں ہوگا. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ ڈیموکریسیز میں کیا ہوتا ہے, قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ تو پھر یعنی نمبر مل جائے تو کچھ بھی کر دے پارلیمان. مجھے ایک منٹ, اب میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. اور پھر عدالت, بڑی اچھی ڈسکشن چلے گا, ذرا مجھے یہاں روکیں. وزیر اعظم پاکستان ہے, آل پاورفل, رائٹ, یہ وزیر اعلیٰ ہے آل پاورفل, یہ صدر مملکت ہے آل پاورفل. کیا وہ اکیلے اس کتاب کے کسی لفظ کو تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. رائٹ, کسی قانون کو تبدیل کر سکتا ہے؟ 2/3 چاہیے نا آئینی ترمیم. قانون کے لیے 51% چاہیے ہوتا ہے, آئین کے لیے 2/3. رائٹ. لیکن جج صاحب جو ہیں وہ اسی کتاب کے اندر الفاظ ڈال دیتے ہیں, یہ درست ہے؟ اب مجھے بتائیے. Not literally, but آپ کہہ رہے ہیں ہاں جو فیصلہ تھا it was equivalent of rewriting the constitution according to you. Yes, it is. They've rewritten the constitution by 63A کے اندر counting of votes کا کوئی ذکر نہیں ہے. الیکشنز ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ 3 دن کے اندر سیاسی جماعت کو جوائن کرے گا. سپریم کورٹ نے ڈائریکشن کیا دی جج صاحب نے, 15 دن دے دیں. تو پھر آپ ایسا کریں نا کہ قانون, پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جو جج صاحب کہیں گے وہی قانون ہوگا. یہ جو اتنا بڑا پارلیمان ہے آپ کا, 336 غالباً ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, 96 آپ کے سینیٹرز ہیں. میں ایک آپ کو صرف, ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں نا ہم, لیکن یہ آپ کو اوپینین ہے وہ ان کا. اب
جب تک دونوں نہیں مانیں گے تو ہوگا نہیں, تو کیا کریں گے اب یہ کیسے؟ میں نے کہا نا یا راضی ہوں گے یا راضی کر دیں گے, ورنہ دیکھیں نا جھگا تو رہے گا. نیچرلی 2/3 نہیں ہوگی تو امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, بڑی سمپل سی چیز ہے. دیکھیں میں ہم لوگ ہمیشہ جو اپنے اوپینین کی چیز ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں نا, یہ سب اس بات پر متفق ہیں, یہ جو کاغذ ہے, یہ کتاب ہے نا, یہ سپریم ہے. اس کتاب کے پریامبل میں جو آئین ساز اسمبلی تھی اس نے لکھ کے دیا wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. کس کو فیصلہ کرنا ہے؟ ظاہر عوام کے نمائندے. اب یہ جو ابہام بار بار کریٹ کیا جاتا ہے نا, سپریم کورٹ بھی تو یہ کہتی ہے نا, منصور علی شاہ صاحب نے کوٹ کیا, بہت سارے اطہر من اللہ صاحب نے بھی, کہ یہ ابھی جو فیصلہ آیا آخری والا کون سا آیا؟ جی 8 ممبر جو نہیں, اس سے پہلے والا جو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے, ہم گیٹ کیپر نہیں ہیں. ہاؤ ایور اگر وہ قانون سازی آئین سے متصادم ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے. اچھا بتائیں نا, اس آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر قانون سازی آئین سے متصادم ہو جائے تو عدالت آ جائے؟ آئین بنانا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ پارلیمان کا. تو پارلیمان کے جو عوام کے چوزن ریپرزینٹیو وہ بیٹھیں گے, وہ آئین سازی کریں گے, آئین سازی کر کے پیرامیٹرز طے کر دیں گے. آئین کا بیسک پرنسپل کیا ہے؟ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک لیجسلیچر ہے, ایک جوڈیشری ہے. کوئی چیز آئین سے متصادم پاس کر دے تو کیا ہو, عدالت کچھ نہ کرے؟ بھائی کلعدم کر سکتے ہیں اس کو, لیکن ایک منٹ وہ آپ کلعدم کر سکتے ہیں نا, لیکن آئین سے متصادم کوئی چیز ہو, فار ایگزامپل اگر اب طے کون کرے گا؟ پارلیمان کو. دیکھیں بیسک چیز یہ آپ کو طے یہ کرنا ہے کہ پارلیمان کی کیا حدود ہے, عدالت کی کیا حدود ہے. کیا پارلیمان اگر عدالتی معاملات میں انٹروین کرے گی اور فیصلہ سازی کرے گی, کیا وہ درست چیز ہے؟ نہیں, غلط ہے. ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. سملرلی اگر عدالت قانون کے لفظ کو چینج کر کے 3 کو 15 کر دیتی ہے, 15 کو 3 کر دیتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اگر بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہے, ہمیں انٹروسپیکشن کرنا ہوگا. جہاں میں غلط کام کرتا ہوں مجھے اس غلطی کو تسلیم کر کے ریفارم اورینٹڈ ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اگر دوسرا ادارہ ہے اس کو بھی یہی سوچنے کی ضرورت ہے. پھر اگلے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں. ضمنی سوال ہے یہ بھی, آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ واپس مل جاتی ہیں حکمران جماعتوں کو, تو پھر تو نمبر گیم مولانا صاحب کے آئے بغیر بھی پورا ہو جائے گا. تو اس طرح بھی پھر آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے. لیکن وہ اگین جو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج آرٹیکل 51 کی غالباً وہ امینڈمنٹ ہے, دیٹ از ناٹ بینگ کنسیڈرڈ, دیٹ از اگین ناٹ آن دا ٹیبل. سو یو آر ٹیلنگ می کہ ایز وی اسپیک اب تک یہ طے ہے کہ یہ والا جو اس وقت جو پارلیمان کا جو اسٹرکچر ہے اسی کا 2/3 ملا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. Am I right? بالکل صحیح, ایبسلیوٹ. ایسا نہیں ہے کہ مخصوص والوں کو لے آؤ پھر ملا لو اور ایسا نہیں کریں گے. بھائی یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے 4-5-6 بندے 8-10 بندوں کو اور لے آؤں اور کہوں کہ میں آج قانون سازی کر رہا ہوں. یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے 8-10 یا ایکس نمبر آف لوگ جو کہ اپنی نشستوں سے محروم ہو گئے اس فیصلے کے نتیجے میں, ان کا نوٹیفیکیشن اگر ہو جائے اور پھر نمبر پورا کر کے آپ پاس کر لیں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں کرنے جا رہا. اور کسی بھی طریقے سے یہ سارا کام کسی آرڈیننس کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا نا. آئین کو ہو سکتا نا, آئین کو بائی اسٹروک 2/3 کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ایک منٹ, اس ملک میں کچھ بھی آتا ہے. اب وہ تو مارشل لا بھی لگ جاتا ہے. یہی تو پرابلم ہے. جسٹس ارشاد حسن خان نے سپریم کورٹ میں پرویز مشرف صاحب کو مانگا بھی نہیں تھا, انہوں نے آئین کو امینڈ کرنے کی اجازت بھی دی اور کہا 3 سال رکھو, رائٹ, جس میں مشرف صاحب نے بہت معصومانہ تبصرہ کیا بعد میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ میرا خیال ہے مجھ سے غلطی ہوئی, تھوڑا زیادہ سال مانگنے چاہیے. انہوں نے آن ریکارڈ کہا اس میں. ارشاد خان بعد میں چیف الیکشن کمشنر بن گئے. جی پہلے چیف جسٹس آف پاکستان تھے, پھر ارشاد بن گئے, اور اس بیچ میں غالباً افتخار چودھری صاحب بھی تھے جن کے لیے ہم لوگ نعرے لگاتے تھے. پھر بعد میں You regret that as a student of law and as a citizen? میں 2007 میں جب ایمرجنسی لگی تھی, میں لندن میں تھا, تو میں بھی 1-2 پروٹیسٹ میں جاتا تھا, بیکاز ہم بھی سوچتے تھے کہ ہاں یار, لیکن جو اس کا ریمیفیکیشن تھا نا, میں سمجھتا ہوں اس ملک کی جورسپروڈنس جو افتخار چودھری صاحب کے دور میں کمپلیٹلی تبدیل ہو گئی نا, اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. بی بی صاحبہ واز الائیو, آئی وش وہ بھی شاید ریگریٹ کرتی ہیں, چونکہ وہی باقاعدہ ان کے, آپ کو یاد ہے نا, ان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری میرا بھی چیف جسٹس اور کرائیں گے بحال. تو ان کی بھی پوزیشن یہی تھی جو سب کی تھی. دیکھیں 3 نومبر 4 نومبر یا 5 نومبر کو تو سب یہی سوچتے تھے, پوری قوم یہ سوچتی تھی کہ ہاں یار یہ آدمی, لیکن وہ حیات ہوتی ہے وہ بھی ریگریٹ کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں 2006 کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اسی لیے بے نظیر صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ ریفارمز کیسے لانے کی ضرورت ہے. سیاسی نوعیت کے کیسز جو ہے نا وہ ایک مخصوص ادارہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو نارمل میٹرز ہیں لیگل نا, وہ نارمل عدالتوں میں چلیں. ضمنی سوال اس میں بھی کروں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ بہت بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی کل ہمارے پروگرام میں کہا, ایک اور بھی کہہ رہے تھے کہ جناب خان صاحب خود چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہیں, تو عمران خان تو نہیں ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. جو میرے پاس
اطلاع تھی, جو میرے پاس انفارمیشن تھی, جو میں نے سنی تھی, اس کے تحت میں نے یہ کہا تھا اگر یہ بات درست نہیں ہے تو میں اس کو ریٹریکٹ کر سکتا ہوں. مقصد وہ نہیں, مقصد ہے کہ اگر وہ سگنیٹری نہیں ہے تو پھر تو وہ ایتھیکلی بھی باؤنڈ نہیں ہوئے نا چارٹر ڈیموکریسی. نہیں, ویسے آپس کی بات ہے, اگر وہ سگنیٹری ہوتے بھی نا تو ایتھیکلی تو اس میں وہ بلیو ہی نہیں کرتے. وہ بات نہیں اور چلی جائے گی, لیکن چارٹر ڈیموکریسی کے آپ لیکن چلیں وہ بات کہیں اور چلی جائے گی, ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں ذرا کوئکلی 2-3 اور باتیں بجائے اس کے کہ میں سوال کروں, آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کیا تجویز کر رہے ہیں کہ جو نئی آئینی عدالت بنے اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہو؟ دیکھیں اس کے اندر تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آئی ول ناٹ ٹیک مور دین 60 سیکنڈز. امریکہ ون آف دی اولڈسٹ ڈیموکریسیز ان دا ورلڈ, بڑا ملک ہے. اس کے اندر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی تعیناتی کرتے ہیں امریکہ کا صدر, جی, الیکٹڈ پریزیڈنٹ, اور وہ جو جج صاحب کو نامینیٹ کر دیتے ہیں اس کو پھر کانگریس کے سامنے جانا پڑتا ہے. کانگریس اس کا انٹرویو لیتی ہے, اس کے بعد اس نامینیشن کو یا تو کنفرم کرتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. یہ طریقہ کار ہے ایک اسٹیبلش ڈیموکریسی آف دا فرسٹ ورلڈ میں. پاکستان میں پرائر ٹو 18th امینڈمنٹ یہ اختیارات ایبسلیوٹلی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھے, اور وہ کنسلٹ کرتے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ, اور اس کے بعد جج صاحبان کی تعیناتی ہوتی. جب 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر پیپلز پارٹی کام کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے ایک مکس اینڈ میچ کرنے کی کوشش کی, جیسے امریکہ میں ہو رہا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو گیا اور ایک پارلیمانی کمیشن ہو گیا. صاحب نے کہا نو ایسے کرو. افتخار چودھری, یہ دس از ہاؤ دا جورسپروڈنس واز انٹرفیئرڈ ود. افتخار چودھری صاحب نے نہیں کہا, ایک کیس فائل کرایا گیا, منیر بھٹی کیس فائل ہوا سپریم کورٹ میں, اس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ 19ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی اور وہ پارلیمانی کمیشن ہو گیا ٹوتھ لیس. اب ساری اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کون کرتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں. کوئی پارلیمانی کمیشن کا رکن, جوڈیشل کمیشن کا رکن, چاہے وہ لا منسٹر ہو, چاہے وہ اٹارنی جنرل ہو, چاہے پاکستان بار کاؤنسل کا رکن ہو, وہ نامینیٹ نہیں کر سکتا, کسی کا نام پروپوز نہیں کر سکتا. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک بیلنس کریٹ کریں, ایک ایسا کمیشن بنائے جس کے اندر جج صاحبان کی میجورٹی ہو, سب سے بڑا نمبر جج صاحبان ہو, سٹنگ جج آف دا ریلیونٹ کورٹ. نمبر 1, حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر قانون ہو, اٹارنی جنرل ہو. بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پاکستان بار کاؤنسل کا, اگر سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے تو پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ ہو, اور اگر ہائی کورٹ کی نمائندگی ہے تو ہائی کورٹ جو پروونشل بار کاؤنسل اس کا نمائندہ ہو. اس کے بعد 4 پارلیمنٹیرینز ہو, حکومت کے نہیں, 2 ٹریجری کے, 2 اپوزیشن کے. یعنی کہ میجورٹی نہ حکومت کے پاس ہو, میجورٹی نہ وکلا صاحبان کے پاس ہو, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو, اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن سوٹیبل کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈے جن کی انٹیگریٹی اچھی ہو, ریپوٹیشن اچھی ہو, کیلیبر ہو, تمام چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو, وہ فیصلہ کریں, وہ فائنل کر لیں. اس میں اگر اعتراض ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں, میں اس کو تھوڑا سا اس بات کو معیوب سمجھتا ہوں کہ جب تک ادارے آپس میں انگیج نہیں کریں گے, ڈیلیبریٹ نہیں کریں گے, معاملات آپ ریزالو نہیں کر پائیں گے. اگر اس میں کوئی خامی ہے, اگر آپ کہہ رہے ہو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹا کے یا کسی جج صاحب کو ہٹا کے کسی میئر کو شامل کیا جا رہا ہے, کسی ایم پی اے کو شامل کیا جا رہا ہے, ان کو ریپلیس کر کے, تو یہ بات غلط ہوگی. لیکن اگر ان کی سب سے بڑا نمبر جو ہے نا, غالباً جو اس پروپوزل میں بھی ہے, 6 جج صاحبان ہیں, اکثریت میں وہی ہوں گے. ٹوورڈز دی اینڈ ایک دو باتیں اور, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اگلا جج جو ہے وہ سینیورٹی کی بیسس پہ نہیں بلکہ پینل سے ہونا چاہیے پورے طریقہ کار سے گزرنے کے بعد؟ اس میں 2 رائے ہے. ایک رائے ہے, پیپلز پارٹی کیا رائے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے. اچھا, اس میں کلیئر ہیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن آپ یاد رکھیے کہ یہی سپریم کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر سینئر موسٹ جج کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا, نمبر 3 کو لے کے گئے. اگین ایلیویشن ٹو سپریم کورٹ, جب وہ ہائی کورٹ سے لوگوں کو ایلیویٹ کر رہے تھے تو سندھ ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ 3-4 ججز کو بار بار بائی پاس کر کے جونیئر ججز کو لے جایا گیا. تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. بٹ آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ سینئر موسٹ کوئی آنا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بٹ اس پہ کوئی بھی بیلنس, مطلب ڈیلیبریٹ کر کے جو بیسٹ سولوشن ہے اس پہ ہم آگے جا سکتے ہیں. آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس لگنا چاہیے صدر پاکستان نوٹیفائی کریں وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ؟ جی, کیونکہ اس کا اور کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا, اور وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, سرونگ جج بھی ہو سکتا ہے, ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ اینی ون, میں بھی ہو سکتا ہوں ویسے. آپ سپریم کورٹ کے نہیں سرونگ ریٹائرڈ جج نہیں, اس کے اندر وکیل کی کیٹیگری بھی ہے. اچھا, تو 40 سال سے جو بڑی عمر کا ہوگا وہ ہو سکتا ہے. آپ بن ہی نہ جائیے گا. میں 40 سال کا تو ہو گیا ہوں. اور فائز صاحب بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ, کوئی سکتا ہے. دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب بھی ہو سکتے ہیں, منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں, منیب اختر صاحب بھی ہو سکتے ہیں, ثاقب نثار صاحب بھی ہو سکتے ہیں, گلزار صاحب بھی ہو سکتے ہیں, یو نیم اٹ.
مطلب یہ جو بار بار فکسیٹ کیا ہوا ہے نا کہ یہ ترمیم جو ہے پرسن اسپیسیفک ہے, یہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی ہے. اگر ایکسٹینشن ہوتی نا تو آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ کام جو ہے نا فلاں بندے کے لیے کیا جا رہا ہے, تو یہ کس کو اس میں کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے. اچھا تو اب یہ اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جی تو بتائیے کہ وہ بلاول صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ اگر کامران مرتضیٰ وہاب صاحب کا فون اٹھا لیتے تو اتنی وہی نہ ہوتی. تو آج آپ دن بھر فون کرتے ہیں انہیں؟ میں کل کی گفتگو کے بعد جب کال بیک بھی نہیں آیا تو میں سمجھتا ہوں پھر انسان کو سمجھ جانا چاہیے. کامران صاحب نے مجھے ابھی تک کال بیک نہیں کیا, پتہ نہیں مجھ سے کیوں ناراض ہیں وہ. تو آپ کال کر لیں ناراضگی دور کرنے. میں کتنی کالیں کروں مجھے بتائیے. کتنی کی ہیں آپ نے؟ میں آپ کو فون دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. میں ویسے آپ یقین کر لوں گا. کال کرنے کے بعد میسج بھی کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کا نمبر میرا نمبر ان سے ڈیلیٹ ہو گیا ہو تو میں لکھ دوں ان کو کہ میسج ڈیلیور ہوا کہ بلاک نہ کر دیا ہو. ڈیلیور بھی ہوا ہے. اچھا یعنی ان کی لوکیشن تو نون ہے نا یار, وہ ٹی وی پہ ہیں. بلکہ ابھی 10:15 پہ تو ایئر وے پہ تھے, اس سے پہلے جاوید چوئی صاحب کے پاس تھے. میں آج بلاول صاحب کو کاشف کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا, بلاول صاحب نے کہا نا کہ وہ ٹی وی کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, آپ کے لیے نہیں نکال رہے, تو ایسی بھی کیا ناراضگی ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا, واللہ عالم. آپ کو تشویش ہے اس بات پہ؟ کس بات پہ تشویش؟ کہ کامران صاحب ٹی وی پہ آ رہے ہیں, آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں. میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ کامران صاحب کو کال بیک کرنی چاہیے تھی, اور اگر ان کا کوئی اعتراض ہے, کوئی پوائنٹ آف ویو ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یا حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتے, تو وہ فون پہ کنوے کرتے ہیں, میسج کر کے کنوے کرتے ہیں, یار مرتضیٰ میری مجبوری ہے, میں نہیں کر سکتا. ہاں اچھا, ناراض ہو گئے شاید کسی بات؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں تو کہا نا کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو بتا دیں, وہ آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن آپ نے آج بھی ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ اس کے جو نکات ہیں نا اس کے اوپر بات کریں کہ اس بل کے اندر کس کس طریقے سے اصلاح ہو سکتی ہے, چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ایک اس کے اندر امینڈمنٹ ڈالی گئی ہے, ایک سفلاسیز آرٹیکل 199 کے تحت سو موٹر. ہاں جی ہاں جی, وہ نہیں ہائی کورٹ نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا. ہاں جی ہاں جی, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ نے ہائی کورٹ کو روک دیا, ٹوتھ لیس کر دیا, ایک اختیار لے لیا. یہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے نہیں, اور انکلوڈنگ موجودہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کے فیصلے بھی ہیں, محمد علی مظہر صاحب کے فیصلے بھی ہیں, ثاقب نثار صاحب کے فیصلے بھی ہیں, عزت مآب حضرت افتخار محمد چودھری صاحب کے بھی فیصلے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو اوپن مائنڈ کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں فیصلہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کیا موجودہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر نظام ڈیلیور کر رہا ہے تو ہم اس کی تصحیح نہ کریں, اور اگر ڈیلیور نہیں کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ذی شعور پارلیمان کو, پارلیمنٹیرین کو یہ حق حاصل ہے کہ عوام کے بہترین مفاد میں اور اس ریاست کے بہترین مفاد میں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے. کامران مرتضیٰ صاحب سے رابطہ کریے بھائی. ہم راشد سمرو صاحب سے پوچھیں گے اگلے سیگمنٹ میں کہ بھائی جان کیا ہے, خیر ہے جے یو آئی فے کی طرف سب خیر ہے کہ نہیں, میں سے پوچھتا ہوں. اب راشد سمرو صاحب تو موجود نہیں تھے, پتہ نہیں اب وہ کون سی کہانی نہیں ابھی آ رہا ہے پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ آپ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بریک کے بعد پوچھتے ہیں راشد سمرو صاحب سے کیا معاملہ ہو گیا بھائی. خوش آمدید ایک بار پھر. عزت مآب جناب ہمارے ارد العزیز راشد سمرو صاحب ہمارے ساتھ یہاں ایئر وائس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آج ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سارے جو متعلقہ افراد ہیں ان کو ہم نے یکے بعد دیگر زحمت دی کہ بھائی جان بتائیں ہو کیا رہا ہے. حضور السلام علیکم. سینئر رہنما جے آف کورس نیڈس انٹروڈکشن. بہت شکریہ وقت دینے کا, تھینک یو ویری مچ. سرکار یہ کیا ہو گیا پہلے یہ تو بتائیں. ابھی کامران صاحب نے پھر 10:15 بجے آ کے کہ بلاول صاحب غلط کہہ رہے ہیں, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ میری مجبوری ہے, میں اس کے خلاف ہوں لیکن اس کو رکھنا پڑے گا, مجبوری ہے سمجھا کریں. انہوں نے یہ تک کہا کہ آپ کمیٹی میں اس پہ ایجیٹیٹ کر دیجیے گا, میری تو مجبوری ہے, میں آپ کا ساتھ دے دوں گا جتنا ہو سکا. دیکھیں سب سے پہلے تو اس پہ بات چیت تو کامران صاحب بھی خود ہی کر سکتے ہیں, وضاحت بھی وہ خود کر سکتے ہیں. ہمارے نوٹس میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے پارٹی لیول پہ کہ بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے یا بلاول صاحب نے یہ بات نہیں کی, کیونکہ یہ بٹوین دو بندوں کی گفتگو تھی جس سے پارٹی لاواقف ہے. اس پہ کامران صاحب ہی بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی کیا بات ہوئی. ان کی ذاتی رائے سمجھا جائے, جے یو آئی ایف کا موقف نہ سمجھا جائے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامران آپ کی ذاتی رائے کہ ان کی ذاتی رائے, یہ میری ذاتی رائے. یہ دیکھیں ابھی میں نے بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ وہ اس معاملے پہ فرما رہے تھے کہ میں مولانا صاحب سے بات کروں گا, تو اچھی بات ہے کہ بڑے آپس میں بیٹھ کے کسی معاملے کو حل کریں, کیونکہ بلاول صاحب کا بھی ایک سیاسی کردار ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ملک کی بہتر. اب تک کہ بلاول صاحب کے کردار کو سراہتی ہے یا قابل کس حوالے سے یہ سارے آئینی پروسیس میں, آئین ترمیم کے پروسیس. دیکھیں ہم کسی کے بھی
اس معاملے میں شک نہیں کر سکتے کہ جی کس کا کردار پازیٹیو ہے, کس کا کردار نیگیٹو ہے. میں عرض کروں جناب بلاول صاحب تشریف لائے, مولانا صاحب کے پاس ان کے لیے بہت عزت ہے, ایک بڑی پارٹی کے بڑے سربراہ ہیں, اور وہ اگر کسی قانونی چیز پر مولانا صاحب کو آن بورڈ لے رہے ہیں, مولانا صاحب ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تو سیاست کا حسن ہی یہی ہوتا ہے. سیاست تو کہتے ہی اسی کو ہیں. سیاست میں اگر آپ بات چیت کے دروازے بند کر دیں گے, سیاست میں ڈائلاگ بند کر لیں گے, تو آپ مسائل کا حل کیسے نکالیں گے؟ کہنے پہ تو نہیں بیان دے رہے نا, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب سے کوئی بات کی آپ نے, کریں گے اس بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بلاول صاحب کریں گے تو بعد میں پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی یہ ہے کہ کامران صاحب کی رائے کو ان کی ذاتی رائے سمجھا جی صحیح ہے. جے یو ایف اے کی یا مولانا صاحب کی رائے نہیں ہے وہ؟ نہیں, یہ بات جب ذاتی ہوئی ہے تو بات پارٹی ٹو پارٹی نہیں ہوئی ہے, تو آپ اس کو پارٹی کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحیح ہے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا روانی میں کہہ دیا ٹھیک ہے جی, وہ تو پھر انہوں نے 5 انٹرویوز دیے ٹوٹل. تو میں خود اس پہ حیران ہوں کہ کامران بھائی جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس چیز پہ کوئی بات ہوگی, اس پہ وہ خود ہی وضاحت کر سکتے ہیں. آپ ذرا بھی مرتضیٰ صاحب بھی یہاں موجود ہیں, تو آپ اس پروگرام کے بعد اپنے فون سے ہی مرتضیٰ صاحب کے کامران صاحب کی بات تو کروائیں کم از کم. میں کوشش کروں گا, اگر کامران مرتضیٰ صاحب سو نہیں گئے ہوں تو میں ضرور بات کرا لوں گا ابھی. یہ تو بتائیے ایک اور بات, یہ کون سے پڑوسی ملک سے پریشرائز کروایا گیا مولانا صاحب کو کہ آئینی ترمیم پہ ساتھ دے؟ کیونکہ یہ کوٹ کیا گیا مولانا کے, جناب مولانا صاحب نے کچھ نشستوں میں کہا ہے کہ جناب یہ مجھے انہوں نے پڑوسی ملک سے پریشرائز کروایا گیا, ذرا ساتھ دیں. آپ بھی بادشاہ آدمی ہیں, پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارے, چاہے وہ چائنا ہو, بہت اچھے تعلقات ہیں. جمعیت علماء اسلام وہاں کی رولنگ پارٹی کی آفیشیل ڈکلیئرڈ دوست جماعت ہے, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ دبئی ہو, چاہے وہ سعودی عرب ہو, بلکہ سعودی عرب کے ساتھ تو ہر ایک کا ایک عقیدت کا تعلق بھی ہے. ظاہر قبلہ وہاں ہے, کعبہ وہاں ہے, روضہ اطہر وہاں ہے, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ مولانا صاحب کو کہیں سے باہر سے پریشرائز کیا گیا یا باہر سے فون کیا گیا, درخواست بھی نہیں کروائی گئی. بالکل غلط بات ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں. آپ ذمہ داری کے ساتھ؟ جی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. اور آپ یہ بھی اتھارٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کسی نشست میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی؟ بالکل 100% میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. کہیں باہر سے کوئی کال نہیں ہے اس حوالے سے, کسی ملک نے کوئی پریشر نہیں کیا, کسی ملک سے کوئی دباؤ نہیں رہا. اندرون ملک کے مسائل ہیں اور ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو, بیرون ملک سے کوئی دباؤ نہیں, کوئی دباؤ نہیں. اور اندرون ملک سے پارٹیوں کے دباؤ ضرور تھے مولانا صاحب پہ. پی ٹی آئی کا بھی دباؤ تھا, وضو ایک کر رہے تھے, نماز کوئی اور پیچھے پڑھ رہے تھے. مولانا صاحب بھی جو ہے وہ پریشان تھے کہ کس کی امامت کریں یا کس کی نہ کریں. مولانا صاحب کھڑے ہو گئے, پیچھے امامت بھی ہو گئی. تو چلو اچھی بات ہے, 15-16 سال تک جو ہمیں گالیاں دیتے رہے, اگر آپ مولانا صاحب کو امام مان رہے ہیں, اپنی غلطیوں کا اعادہ کر رہے ہیں, تو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے. ہم ان کو اچھا, یہ مقتدیوں کا موڈ پھر سے بدل سکتا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. سیاسی اقدار بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی چل رہے ہیں, وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. مولانا صاحب کل وہاں گئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے جو سیاسی اقدار کارکن کو دیے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ سیاسی اقدار ختم ہو گئے ملک کے اندر. اس طرح کی جو کارکن کی تربیت ہے جس طرح پی ٹی آئی نے کی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی وقت کیا یوٹرن ہوگا اور کیا ہوگا. نماز پڑھتے ہوئے آواز نہ آ جائے پیچھے سے کہیں کہ امام صاحب جو ہے یہ قبول نہیں ہے, کوئی اور امام لاؤ, بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ ہمیں امید ہے کہ کہیں اس طرح کا بھی ماحول کریٹ نہ ہو جائے. اس لیے میں درخواست کروں گا جناب اسد کیسر صاحب سے آپ کے پروگرام میں لائیو, کہ وہ اپنے کارکنوں کو بھی بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آج کل جو ان کا رویہ ہے محبت کا ہے, اور انہوں نے مولانا صاحب کو بہت قریب سے دیکھ لیا, تو اب ان کے کارکن بھی مولانا صاحب کی جو ہے وہ عزت اور احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کریں. مولانا کو عزت دو, راشد صاحب. ایک معصومانہ سوال یہ ہے, کیا یہ ممکن ہے, ابھی میں نے مجھ سے آپ سے بھی سوال پوچھا, کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جس میں آپ لوگوں کے بغیر بھی منظور ہو جائے؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے. سوال ہے بھی معصومانہ سوال ہے نا. جی بالکل, یہ تو تاریخ رہی ہے, ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہے. 5-6 ممبران نے ابھی تک اپنے سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کے لیڈر کے پاس جمع نہیں کرائے ہیں. اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے, اس خط پہ اگر الیکشن کمیشن الیکشن کرا دیتا ہے کے پی کے سینٹ کی, اور اس پہ کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے حکومت کو تو سینٹ میں ہے, اور اگر اس پہ کوئی ادھر ادھر نیچوں پر معاملات ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جائے, تو ہو سکتا ہے کہ یعنی کے پی میں سینٹ کا الیکشن ہو جائے. جی
اس میں تو پی ٹی آئی آ جائے گی نا, ٹپیکا تو ایوان پی ٹی آئی کے پاس. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی وہاں آ جائے, اور ہو سکتا ہے کہ ارے ہاں یہ ہوا بھی ایک مرتبہ نا جب بلوچستان میں پیپلز پارٹی تھی نہیں, اور بلوچستان کے ایم پی ایز نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو ووٹ ڈال دی. ابھی بھی ایسے چانسز اگر تاریخ دہرا سکتی ہے اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے, یہ پاکستان کی روایت رہی ہے. اور وہ سینیٹر پہ سینیٹ میں آ جائیں جی, اور وہ اور نمبر پورا ہو جائے جی, اور کامران مرتضیٰ بھائی ان کو کہہ دیں کہ مرتضیٰ وہاب بھائی کہ بھائی دے دو, ووٹ دے دو, ہاں, اور ووٹ پڑ جائے بات کے ساتھ, اور پروگرام جاری نہ رہ سکے, ختم ہو گئے. جی یہ ممکن ہے, یہ ہوا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس لیے تو پیپلز پارٹی کا جو جناب بلاول صاحب کی جو رائے ہے یا مولانا صاحب کی رائے ہے کہ اس وقت جے یو آئی کے لائرز بھی ایک فریش اس پہ مسودے پہ کام کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی کر رہے ہیں, حکومت کے بھی کر رہے ہیں, تو کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد وہ مسودہ کمبائن ہو جائے اور ایک ایسا مسودہ جو آئین سے ٹکراؤ نہ کرتا ہو, جو انسانی حقوق سے ٹکراؤ نہ کرتا ہو, جو عوامی مفادات سے ٹکراؤ نہ کرتا ہو, اتفاق رائے کے ساتھ وہ آ جائے اور پاس ہو جائے. کیونکہ اس بات پہ تو دو رائے نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ عمر میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے اس چیز کی مخالفت نہیں کی آن دا فلور کہ عدلیہ کے نظام کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے. عدلیہ کے نظام کی اصلاحات کی کل وہ فلور پہ بھی بات کر رہے تھے, آج میں آن ریکارڈ بھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کے اندر عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اصلاحات ہونی چاہیے. انہوں نے اس چیز کی بھی مخالفت انہوں نے اس چیز کی بھی مخالفت نہیں کی بلکہ حمایت کی آن دا فلور آف دا ہاؤس. یعنی کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب یو ٹرن لیا, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب جو اگلا موسٹ سینئر ہے اس کو چیزیں سے لگا دو, بلکہ کوئی دوسرے پیمانے بھی ہو سکتے ہیں. وسیم بھائی, پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے خود مختار ہیں. پارلیمنٹ کا, قومی اسمبلی کا تو کام ہی یہی قانون سازی کرنا. اگر قومی اسمبلی قانون سازی کرنا بند کر دے تو قانون سازی کرے گا کون؟ یہ کہنا کہ قانون سازی کیوں ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی, یہ سوال غلط ہے. سوال یہ ہے کہ قانون سازی آئین سے ماورا نہ ہو, خود آئین سے ٹکر نہ لے, خود انسانی حقوق کے ساتھ کہیں ٹکراؤ نہ آئے, اس کا عوامی مفادات کے ساتھ ٹکراؤ نہ آئے. اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اور اصلاحات ہوتی ہیں, عدالت میں بہتری آتی ہے, 60-64 ہزار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انصاف مل کے, آپ دیکھیں پچھلے 10 سال سے کیا ہو رہا ہے, وزیر اعظم بٹھانا ہے, وزیر اعظم اتارنا ہے, کس کو رکھنا ہے, کس کو اتارنا ہے, کس کو انتخابی نشان دینا ہے, کس سے لینا ہے, مخصوص نشستیں دینی ہے, مخصوص نشستیں لینی ہے, یہی ہو رہا ہے. اور جو عام کیسز پڑے ہوئے 64 ہزار, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ رہا. اگر نیچے کورٹ سے لے کر اوپر کی کورٹ تک 5 کورٹیں ہیں, ایک اگر مزید کورٹ آئینی عدالت کا اضافہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اور اگر ایسا بھی ہو جائے کہ جناب حکومت وقت ایک چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ پر نیکسٹ جو 3 یا 5 سینئر موسٹ جج ہیں ان میں سے کسی ایک کو قابلیت کی بنیاد پر چیف جسٹس بنا دے تو یہ ٹھیک ہے. اس پر تو مولانا صاحب کا واضح موقف ہے کہ عمر میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. عمر میں اضافے کے بغیر اگر کوئی اور فارمولہ پارلیمنٹ پاس کرتی ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے تو ہم نے ہمیشہ آئین کا احترام کیا ہے, آئندہ بھی ہم آئین کا احترام کریں گے. نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کو رابطہ ہوا ہے میل میں؟ اچھے دوست ہیں, اور کسی وقت بھی رابطہ ہونا نہ ہونا یہ کوئی بات آئینی ترمیم کے حوالے سے تو بات ہوئی نہیں, کوئی بات نہیں ہوئی. وجہ یہ تو نواز شریف صاحب بتا سکتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب شاید رابطے میں تھے اور اسحاق ڈار صاحب رابطے میں تھے تو ان کے نمائندے تھے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. پرائم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک شخصیت ہیں کہ جو پچھلے کئی دنوں سے ہر پرائم میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آنے والا جو منظرنامہ ہے مستقبل قریب میں وہ سارے کا سارا یہ آئینی ترامیم ہوتی ہیں یا نہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ جو حالیہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ والا جو ہوا لیکن اس میں وہ نہیں ہوا جو چاہ رہے تھے گورنمنٹ کے لوگ, اس سے پہلے سے کہہ رہے ہیں وہ یہ بات. جناب فواد چودھری صاحب, ہم ذرا ابھی ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو اب کیا لگتا ہے. اب سب کچھ ہمارے سامنے ہے, ترامیم, بلاول صاحب کا انٹرویو, کامران مرتضیٰ صاحب کا بیان, گورنمنٹ, سب کچھ, اب کیا لگتا ہے ان کو؟ فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اب آپ نے سارا کچھ جو کچھ ڈیولپمنٹس دیکھ لی ہیں, وہ کلا تحریک کا آغاز کا اندیا, گورنمنٹ ابھی بھی پرعزم, بلاول صاحب کے انٹرویوز, کامران مرتضیٰ صاحب کا جواب, سارا کچھ, آپ کو کیا لگ رہا ہے ترامیم اب ہو جائیں گی یا مشکل ہو گیا؟ وسیم, تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے جب میں آپ کے پروگرام میں بھی آیا, باقیوں پہ بھی گیا, تو میں نے یہی کہا تھا کہ جو اگلے 2 بڑے ایونٹس ہیں اس میں ایک ایونٹ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا ہے, اور آج
جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کے اندر، اگر آپ نے اگلے 45 دن کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی ایک دلچسپ بھی کہہ لیں اور افسوسناک بھی کہہ لیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں بڑی انسٹیبلٹی کریٹ بھی ہو رہی ہے اور وہ مزید ہوگی. کیونکہ دیکھیں آج جو 2 ایونٹس ہوئے ہیں، ایک تو حکومت نے الیکشن کمیشن کو اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا اور کہا جی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو لیپس ہے کیونکہ ہم نے نئی لیجسلیشن کر دی ہے، تو آپ جو سیٹیں ہیں وہ دوبارہ پیپلز پارٹی اور نون میں بانٹ دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب یہ سیٹیں چلی جاتی ہیں نون کو پیپلز پارٹی کو، تو پھر انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے اپنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانے کے لیے. کریکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہر صورت میں لانے پہ ایڈمنٹ ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان، عمران خان، باقی محمود چکزئی سارے لوگ ان کو وہ جتنا مرضی روکنے کی کوشش کرے. وہ بہرحال جو سٹرکچر ہے اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں اور جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے سب سروینٹ کرنا ہی ایک جو دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے اور وہ اس کے مطابق چل رہی ہے. اینڈ آلسو اور سمجھ میں آ رہا ہے، کل دانیال چودھری کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب آن بورڈ ہوں، اس لیے ہم نے ایفرٹ کیے، ورنہ آپ یقین جانیے ہم ان کے بغیر بھی نمبرز تو پورے کر سکتے ہیں. تو وہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ، باقی حربوں کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بات بھی اس کا مطلب ان کے ذہن میں ہوگی کہ بھائی اسپیکر لکھیں کہ بھائی سیٹیں دو یار ان ساری پارٹیوں کو، تو ویسے ہی نمبر پورا ہو جائے گا مولانا کے بغیر ہی. نہیں، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ تو پہلے کر لیا تھا جب یہ لا ہی بنایا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن وہ چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کی ایک سچویشن ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن وہ نہیں کر سکے. لہٰذا اب اس کے ساتھ ایک اور جو آرڈیننس لایا جا رہا ہے جس میں وہ جو پروسیجر ایکٹ ہے اس کو امینڈ دوبارہ کیا جا رہا ہے. اور منیب اختر صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ کیس چل رہا تھا تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جب ایک دفعہ سپریم کورٹ کہہ دے گی کہ پارلیمنٹ کو اختیار ہے ہمارے بینچ بنانے کا، تو پھر وہ پارلیمنٹ جب مرضی دل کرے گا اس کو بدل دے گی. جی یاد ہے ایگزیکٹلی منیب اختر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پروو ہو رہا ہے کہ وہ صحیح ہے. منصور علی شاہ صاحب غلط ثابت ہوئے ہیں کیونکہ اب سپریم کورٹ ایگزیکٹلی وہی کر رہی ہے نیشنل اسمبلی کہ وہ اس کی حیت اور نوعیت جو ہے وہ دوبارہ چینج کر رہی ہے. اچھا اب یہ کیوں کر رہی ہے؟ آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت ہے فوری طور کی؟ اور اچھا اس میں ایک سیکنڈ روکتے ہوئے تاکہ ذرا گفتگو عام فہم ہو جائے، وہ یہی ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کہ صاحب ایک ججز کمیٹی ہے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب اور باقی کے 2 ججز، یہ 3 افراد مل کر بینچ بناتے ہیں، برعکس اس کے جو پہلے ہوتا تھا جب چیف جسٹس صاحب اکیلے بناتے تھے. اب اطلاعات آ رہی ہے کہ اس میں یہ ترمیم ہونے لگی ہے کہ اگر اس کمیٹی کا کوئی جج ایبسنٹ ہو تو پھر چیف جسٹس خود ہی بینچ بنا سکتا ہے. کریکٹ؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیسرا ممبر ہے وہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے لا سکے گا، یعنی 2-1 ہو جائے گا نا، چیف جسٹس کی مینلی مرضی ہو جائے گی. پھر وہ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ فائد عیسیٰ صاحب نے جو اپنے بینچز بنائے ہیں وہ ٹپیکلی انہوں نے اپنے 2 ججز کو ساتھ رکھ کے تو انہوں نے فیصلے کیے جو 3-0 پہ فیصلے جو ہے وہ انہوں نے سارے جو ہے، یعنی جو تیسرا ممبر ہے وہ تیسرا سینئر موسٹ جج نہیں ہوگا بلکہ کوئی اور ہوگا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. ہاں کوئی اور ہوگا جو چیف جسٹس سلیکٹ کریں گے. بنیادی طور کے اوپر تو وہی بات آ گئی نا کہ چیف جسٹس کو ہی بینچ بنانے کا اختیار دے دیا آپ نے. جو پہلے 3 ججز کو آپ نے دیا تھا آپ نے اس کو دوبارہ ختم کر کے پھر چیف جسٹس کو دے دیا. زیادہ آسان اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیلنج ہوا ہے لا اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو یہ پارلیمنٹ نے بنایا جس کی بنیاد پہ آج اسپیکر صاحب نے لیٹر لکھا ہے. کیونکہ وسیم ایشو یہ ہے نا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ تو پھر جو سپریم کورٹ ہے وہ تو ختم ہو گئی نا. کوئی بھی فیصلہ آئے گا حکومت تو پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہی ہوتی ہے نا، وہ فیصلے کو سادہ اکثریت سے سیٹ اسائڈ کر دے، اللہ خیر سے اللہ، بات ختم ہو گئی. سو دا پرابلم رائٹ ناؤ از دیٹ جوڈیشل اتھارٹی جو ہے اس کو ایکچولی سبسروینٹ کرنا چاہتے ہیں ایگزیکٹو اتھارٹی کے، جو کہ ہمارا جو سارا آئین ہی پھر بیٹھ گیا، کیونکہ آئین تو جو ہے وہ سیپریشن آف پاورز کے فارمولے پہ کھڑا ہے نا. پارلیمنٹ کا اپنا اختیار ہے، ایگزیکٹو کا انتظامیہ کا یعنی کیبنٹ کا اپنا اختیار ہے اور عدلیہ کا اپنا اختیار ہے. تو یہ آج کی 2 ڈیولپمنٹس بھی ہم نے اس میں ایڈ کر لی تفصیل سے. تو اب یہ سارا دیکھتے ہیں آپ کا تجزیہ کیا ہے، ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ ہاں نہیں، اب دیکھیں اب یہ تو ہے جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے. اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے فرینکلی. وہ تو جلسہ کریں گے یا جو بھی کریں گے اس سے کوئی ابھی تک گورنمنٹ کو 14 مہینوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی چیلنج بڑا جو ہے وہ اب تک نہیں آ سکا.
کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں بھی تبصرہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی چوائس کیا ہے, پی ٹی آئی اس میں اور کیا اسٹریٹجی بنا سکتی ہے مولانا صاحب کے در پہ آنے جانے کے علاوہ, اور کیا اسٹریٹجی پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ اور ابھی نہیں, پی ٹی آئی کو تو ایکچولی دیکھیں نا, اب تک تو ایک بڑا اپوزیشن الائنس بن چکا ہونا چاہیے تھا, تحریک جو ہے وہ فل بلوم پہ چل چکی ہونی چاہیے تھی. عمران خان کو 14 مہینے تو جیل میں اتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے اوپر ایک ڈیٹیل بات ہم کر سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی خامیاں کوتاہیاں ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے ڈیٹیل. لیکن فی الحال تو میری نظر میں حکومت کو 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک بڑا چیلنج ہے جو گھکلا تحریک آج لاہور میں وکیل اکٹھے ہوئے ہیں, اور آگے الیکشنز آ رہے ہیں 18 تاریخ کو, 18 اکتوبر کو سپریم کورٹ کا الیکشن, اس کے بعد باہر کے الیکشن شروع ہونے. تو ایک اس وقت جو ٹائمنگ ہے نا وہ رائٹ ہے لائرز موومنٹ کے لیے. تو اگر لائرز موومنٹ کٹھی ہو جاتی ہے اور وہ شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. تو یعنی میں یہ انٹرپریٹ کروں آپ کی بات سے, کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر سڑک گرم ہو گئی خاص طور پہ ان زاویوں سے جو کہ آپ نے کہا, تو ہی آئینی ترمیم رک سکتی ہے, ورنہ گورنمنٹ مینج کر لے گی. کیونکہ دیکھیں نا, اس کے ساتھ تو اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, پھر پی ٹی آئی بھی مل جاتی ہے, تو پھر یہ ایک بڑا ہوگا معاملہ. ادروائز دیکھیں گورنمنٹ تو ایڈیمنٹ ہے, فائز عیسیٰ صاحب بھی ایڈیمنٹ ہے, انہوں نے فیصلہ کیا میں نے ہر صورت میں ایکسٹینشن کہہ لیں, obviously ایکسٹینشن ہی ہے نا, کہ یہاں سے اتریں گے دوسری جگہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور سارے اختیار ان کے ساتھ ادھر شفٹ ہو جائیں گے, تو ایکسٹینشن ہی ہے. تو وہ اپنی توسیع کے لیے جو ہے وہ بڑے سنجیدگی سے وہ ہر قیمت کے اوپر توسیع لینا چاہتے ہیں. حکومت ہر قیمت کے اوپر انہیں توسیع دینا چاہتی ہے, میکنزم درمیان میں کوئی ہے نہیں. So the only way forward is that we will have this street movement جو کہ نیشنلسٹ شاید شروع کریں, اینڈ کہاں ہوتی ہے پھر اس کا ہمیں. اب ٹورڈز دی اینڈ مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے اپنی اسی پوزیشن میں ڈٹے رہیں گے یا کچھ لچک دکھا کے الٹیمیٹلی ساتھ دے دیں گے؟ دیکھیں, مولانا کو اگر ساتھ دینا ہوتا تو پھر یہ جو گورنمنٹ نے اتنی ایفرٹ کی ہے, اور جس کے لیے بالکل ہی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ تو خیر پہلے ہی بڑے طور کے اوپر کوئی انہوں نے اپنی کوئی کہنے کے خواہش کے اوپر پردہ نہیں رکھا, لیکن یہ جو ساری ایفرٹ گورنمنٹ کر رہی ہے پھر یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف فضل الرحمان صاحب سے تو مکمل مایوس ہو گئی, اور جس طرح سے ان کے اوپر اب ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تنقید بھی شروع ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان از ناٹ, وہ اپنے اپوزیشن سے ہٹ نہیں رہے, جس کی وجہ سے حکومت کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ جو ہے وہ ڈالنی پڑی. یہ 21 کا جلسہ کیسا کامیاب ہوگا؟ اس سے اور تلخیاں بڑھیں گی, کیونکہ 21 کے جلسے سے پہلے دیکھیں نا پکڑ دکڑ شروع ہو چکی ہے. ادھر سے خیبر پختونخوا سے علی امین جو ہے وہ اپنے قافلے لے کے آئیں گے, ان کو ظاہر اٹک برج کے اوپر روکنے کی کوشش ہوگی. پالیٹکس کے اندر تلخیاں جو ہیں وہ اگلے 30-35 دنوں میں بہت اوپر چلی جائیں گی. علی امین صاحب has done any favor to his party؟ یہ جو ریسنٹ بیانات ہیں ان کے, چاہے وہ افغان پالیسی سے متعلق ہو یا جلسے کے بیانات ہو, یا اور سیاسی نقصان کیا ہے پارٹی کا؟ نہیں, لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ سپیس جو پولیٹیشینز کو دیں گے ہی نہیں, جب آپ کسی طریقے کی کوئی ان کو جگہ ہی نہیں دیں گے پالیٹکس کی, تو پھر ایک ایکسٹریم پوزیشن سے لیں گے نا لوگ, کیا کریں گے؟ جب آپ سپیس دیتے ہیں, ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, تو پھر ایکسٹریم پوزیشن نہیں ہوتی. علی امین گنڈا پور کی بھی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ آپ خیبر پختونخوا میں تو دیکھیں نا, وہ بہت بڑا لیڈر بن یہ اپنی پوزیشنز لے کے. تو آپ نے جب سپیس نہیں چھوڑنی تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایکسٹریمسٹ فورسز اور الٹرا نیشنلسٹ فورسز تگڑی ہو رہی ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کا, حکومت کا مجھے کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آتا کہ وہ پالیٹکس کو نارملائز کرے, ملک کو نارملائز کرے. یہ تو بڑھا ہی رہے نا ٹیمپریچر. وہ جو ایک قیاس ہو رہا ہے کہ علی امین صاحب شاید مستقبل قریب میں وزارت اعلیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھے, آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ دیکھیں, this is the best thing that can happen to علی امین گنڈا پور. آج گورنر رول لگا دیں, اس سے اچھی علی امین گنڈا پور کے لیے پولیٹیکل گین کیا ہوگا؟ وہ تو آسمان پہ پہنچ جائیں گے اور پختون نیشنلزم اور بڑھ جائے گا. سو اس میں پرابلم صرف یہ ہے نا کہ پولیٹیکل نیریٹو کوئی نہیں ہے حکومت کے پاس. نہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی آلٹرنیٹو بیانیہ نہیں دے پائے, پی ٹی آئی کا بھی نہیں دے پائے, اور اپنی گورننس کے اوپر بھی کوئی ڈیفینس جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. آج تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو بیان جاری کرنا پڑا کہ ہم سیاسی معاملات میں اس طرح سے نہیں ہیں, بیکاز حکومت کے وزیروں نے تو سارا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈال ہی فوج کے اوپر دی تھی.
تو اب پھر انہوں نے بیان دیا, انہوں نے کہا جی ہم اس طرح سے تو ہم نہیں جو ہے وہ کرتے. سو پرابلم اس وقت ان کا یہ ہو رہا ہے کہ آلٹرنیٹیو نیریٹو ہے نہیں, کوریژن از دا اونلی وے فارورڈ فار دیم, اور کوریژن کی ظاہر ایک لمٹ ہے, آپ اسٹالن تو ہے نہیں کہ آپ یا نارتھ کوریا تو پاکستان ہے نہیں, اب اس کی تو دیکھیں نا ایک لمیٹیشن ہے. بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. معاملہ کس طرف جائے گا یہ طے ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اگلے 30 سے 35 دنوں میں آئینی ترامیم کی گرد کیا گھومتا ہے, اس سے اس سوال کا حتمی جواب مل جائے گا. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.